यहाँ से सीधा कंटेनर पर जा रहा हूँ। कंटेनर में गायब नमाज जनाजा हो रही है और उधर मैं अपनी टीम से भी मिल रहा हूँ, तो वो हम आगे मुशावरत करें। मैंने अस्पताल में जाके उन बच्चों की इयादत करनी है जो यहाँ पे दाखिल हैं। अगर मैंने वहाँ ना जाना तो मैं भी इनके साथ कंटेनर पे चलता जी। मैं इस नतीजे पे आया कि जो आज पाकिस्तान के हालात हैं, हमें धरना ख़त्म करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। मेहमानों का पहले तारुफ करा दूं। जो हमारा जुमेरात का प्रोग्राम हमारे सारे दोस्त जो तज्जिया देते हैं, जिनको आप टीवी पर सुनते रहते हैं, उनके साथ होता है अबसार आलम साहब, जावेद चौधरी साहब, फवाद चौधरी और सलीम बुखारी साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। दो हिस्सों में प्रोग्राम करना चाहूँगा। ज़ाहिर है दो बड़े वाक़यात या मामलात आगे इस वक्त बढ़ रहे हैं। एक जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ पेशावर में, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, और दूसरा इमरान खान साहब ने धरना खत्म करने का ऐलान किया। पहले जरा उस कमेटी की तरफ देख लें, और अबसार साहब आपसे शुरू करता हूं जी। फरूख सलीम साहब का एक ट्वीट है, वो ट्वीट जरा मैं आपके सामने रखता हूं। और क्या ये कमेटी कुछ कर पाएगी? उन्होंने कहा कि एंटी या दहशतगर्दी के खिलाफ जो कमेटी बनी है, वो ऐसे अफराद हैं जो इनफरादी तौर पर कुछ नहीं कर सकते, और सारे जब इकट्ठे होकर बैठेंगे क्या वो आगे आपको बताएंगे कि कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन बी डन। क्या ये बात ठीक है? ये जो स्केप्टिसिज्म है, ये जो लोगों का ख्याल है कि कुछ नहीं कर पाएगी एक बात, ये ठीक है? देखिए, स्केप्टिसिज्म जो है ना, वो एक हकीकत तो है। हम देख रहे हैं पिछले बहुत सारे सालों से कुछ नहीं हो रहा, और अल्टीमेटली हम वहीं पे आ जाते हैं। कुछ पिछले 2-3 दिन के जो वाक़यात हैं, उससे भी लग रहा है कि शायद ये चीज़ें ना हो सकें। जैसे मैंने एक और प्रोग्राम में भी जिक्र किया कि जिस हमला हुआ जिस वक्त, उसी के कुछ घंटों बाद अभी वो ऑपरेशन चल रहा था, तो ये सोशल मीडिया पे मुहिम शुरू हो गई कि फांसी लगा दें। बस सबकी तवज्जो फांसी की तरफ कर दी गई कि फांसी लग जाएगी तो मसला ठीक हो जाएंगे। अब फिर एक ऑपरेशन साथ हो गया है, उसके साथ बहुत सारे काम है। देखिए, अब कमेटी बनाई है, उसमें रहमान मलिक साहब ने कह दिया कि चौधरी निसार की मौजूदगी में कमेटी से ही फंक्शन नहीं कर सकेगी, अगर चौधरी निसार इसको लीड करेंगे तो। फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ ने अपना, पहले शाह महमूद कुरैशी साहब थे, उनको हटा के शीरी मज़ारी को डाल दिया। मैं ये समझता हूँ कि लोगों के जो शकूक है ना, वो उनकी बुनियादें हैं, वो अनफाउंडेड नहीं है। लेकिन वो उसका मकसद मसला विल नहीं, नीयत की कमी है, जो तकसीम है, सिविल मिलिट्री डिवाइड। हम बड़ी बात हो रही है इस चीज के ऊपर कि क्या सारे एक पेज पे आके इकट्ठे काम कर सके, क्या वजह क्या है स्केप्टिसिज्म की? मेरे ख्याल में, देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरे ख्याल में यही है कि हम मुखलिस नहीं हैं। मुनाफकत है। जिन लोगों ने, जिन इदारों ने फैसले करने हैं, जिनके पास ताकत है, वो पूरी तरह मुखलिस नहीं है। हर एक का अपनी आइडियोलॉजी है, अपने मकासद हैं। ये मुल्क और इसकी कौम के लोग मकासद नहीं है। जैसे अभी देखें, कल सिविल सोसाइटी ने यहाँ पे एक मुजाहरा किया उन बच्चों के, जो मासूम बच्चे मारे गए पेशावर में, उनके लिए। वहीं पे वो जमात दावा के लोग आ गए, उन्होंने अलग से अपने एक तकरीरें शुरू कर दी। और आज आपको पता है, लाल मस्जिद के सामने फिर सिविल सोसाइटी ने मुजाहरा किया, क्योंकि अब्दुल अजीज़ जो है उसने लाल मस्जिद का जो है, उसने उसको कंडेम, वो मजम्मत नहीं कर रहे इन हमलों की, और पहले भी वो सपोर्ट करता रहा है। उस जैसे और बहुत सारे लोग हैं इस मुल्क में, कॉलम नवीस हैं, और इस तरह के बहुत सारे लोग, इनको फंडिंग हो रही है उन लोगों से, उन ताकतवर और अमीर लोगों से जो कहीं कनेक्टेड हैं। इसलिए लोगों, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इन्फॉर्म्ड लोग हैं, जिनके पास थोड़ा इल्म है, इन्फॉर्मेशन है, उनको पता है कि ये सब क्या गेम हो रही है। इसलिए लोग जो हैं वो स्केप्टिक हैं। स्केप्टिसिज्म इस वजह से। अच्छा, दूसरी बात ये एक और, जो आज ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो बयान दिया ना, ये बड़ा अहम है। देखिए, ये 3 कमेटी जो भी करे, कम से कम 3 उसे चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि शॉर्ट टर्म मेजर्स क्या होने हैं, मीडियम टर्म क्या होने हैं, लॉन्ग टर्म क्या होने हैं। शॉर्ट टर्म में ये तो मेथोडोलॉजी है ना, उसमें मैं आऊंगा। मेथोडोलॉजी क्या हो सकती है, शॉर्ट टर्म में क्या किया जाए, तहकीकात जो है ना, ये क्यों हुआ है वाकया, ये बहुत जरूरी है। हम सब इसको भुला रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कमेटी क्या करे, ये हुआ क्यों है, इसके जिम्मेदार कौन है, किस किस का कसूर है। और ये जो आप लैब्स की बात कर रहे हैं या तालिबान की बात? मैं लैब्स की भी बात कर रहा हूँ, मैं तालिबान की भी बात कर रहा हूँ। मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो उनका नैरेटिव बयान करते हैं पाकिस्तान के मीडिया में लोग जो हैं, उनको भी देखने की जरूरत, उनको क्यों नहीं चेक किया जा रहा।
دیکھیے کاشف صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ کمیٹی کام بھی کرے گی، کیونکہ سنجیدگی نظر آ رہی ہے مجھے، جس طرح بڑی تیزی سے کمیٹی بنی اور اس کے بعد آج پہلی مرتبہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسے ہوا کہ اتنی جلدی نام بھی دیتی ہے کہ اب اس کا اجلاس بھی شروع ہو جائے گا، میٹنگ بھی شروع ہو جائے گا، سفارشات بھی اس کی 2-3 اور خبریں بھی تھیں کہ اسپیشل عدالتیں بنائی جائیں گی جو کچھ نہ کچھ وہ ایک دم سپیڈی پروسیس چل رہا ہے۔ میرا خیال ہے ایک ہفتے کے اندر اس کی سفارشات آ جائیں گی سامنے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ کیا ہمارے اداروں کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ یہ کام کر سکے۔ مثلا یہ پاکستان 20 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، آپ کو دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ پورے ملک میں نیشنل سیکیورٹی کا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے اس پورے ملک میں، کہ جبکہ نیشنل سیکیورٹی ایک سائنس ڈیولپ ہو چکی ہے 9/11 کے بعد، پوری دنیا میں یونیورسٹیز کے اندر پی ایچ ڈیز کروائی جاتی ہیں نیشنل سیکیورٹی اس پہ، اور ایڈوائزر جنریٹ کیے جاتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ سوسائٹی کے ڈائنامکس کیا ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں یہ، اور ہمیں کس طرح سوسائٹی کو ری شیپ کرنا چاہیے۔ پورے پاکستان کے اندر کوئی ایک ایکسپرٹ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل بنی، حکومت پاکستان نے بنائی، اور اس کے ایڈوائزر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کون ہے؟ سرتاج عزیز صاحب ہیں، جن کو پوری زندگی نہیں پتا کہ سیکیورٹی کیا چیز ہوتی ہے ساری۔ تو بہت بڑی کونسل جو پاکستان کی سب سے بڑی کونسل، جس میں آرمی چیف بھی شامل ہے، پرائم منسٹر صاحب بھی شامل ہے، وزیر خارجہ بھی شامل ہے، جس میں وزیر داخلہ بھی شامل ہے، اور جس میں چاروں چیف منسٹر شامل ہوں گے سیکیورٹی کونسل میں، ان کے جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ سرتاج عزیز صاحب ہیں۔ تو جب آپ اس لیول پہ چیزوں کو دیکھیں گے اور آپ بدلتے ہوئے حالات کو نہیں دیکھیں گے تو معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ میری حکومت سے ایک درخواست میں کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے ریفرنس سے، کہ وزیر صاحب کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے اندر سے 200 بریلینٹ قسم کے آفیسر تلاش کریں اور ان کو باہر کی یونیورسٹیز میں بھجوائیں جو صرف نیشنل سیکیورٹی کی ایڈوائزرشپ کے اوپر پی ایچ ڈیز کر کے آئیں، وہاں سے ایکسپرٹیز لے کے آئیں اور آ کے وہ پاکستان کی پوری سوسائٹی کو دیکھ کے ری شیپ کریں چیزوں کو۔ صرف کمیٹی بنانے سے اور اس کی سفارشات آنے سے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکیں گے۔ آپ پاکستان میں سمری ٹرائلز جتنے مرضی شروع کر دیں، جتنے مرضی سمری کورس بنا دیں آپ، لیکن جب تک آپ پیچھے سے سپلائی بند نہیں کریں گے چیزوں کی، آپ معاملات ٹھیک نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں اس پہ توجہ دینی ہوگی۔ صرف شیخ رشید صاحب وہاں بیٹھ کے یا چودھری نثار صاحب وہاں بیٹھ کے یا اعجاز الحق صاحب وہاں بیٹھ کے اس ملک کو ری شیپ نہیں کر سکیں گے۔ اس کے لیے آپ کو ایکسپرٹس چاہیے اور کیپیسٹی نہیں ہے ہمارے اداروں میں۔ فواد چودھری صاحب، کمیٹی آپ کے خیال میں کیا کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جو کمیٹی ہے، مجھے یوں لگا، پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آئی فرینکلی کہ یہ کمیٹی کیوں بنی ہے، تو جو تھوڑا میں نے غور کیا ہے تو مجھے سمجھ یہی آتی ہے کہ بنیادی طور کے اوپر پرائم منسٹر صاحب جو پولیٹیکل سپورٹ دینی ہے فوج کو، وہ اکیلی اپنے سر پہ نہیں لینا چاہتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وار آن ٹیررزم میں جو اکیلی لیڈرشپ ہے میں اپنے گلے میں لے لوں، بعد میں آپ کو پتہ ہے یہاں ریٹیلیشنز ہونی ہے، جس طرح سے 24 لوگ ہیں جن کو بھی فوری طور کے اوپر ہینگ کیا جانا ہے، جن کا ڈیتھ وارنٹ جو ہے وہ ایشو ہو چکے ہوں گے، کل میکسیمم ایشو ہو جائیں گے، اور 9 لوگ تو بالکل ہی جو ہیں وہ ڈیتھ رو کے اوپر ہیں، ان کی طرف سے دھمکیاں آئیں گی، ان کی طرف سے ریٹیلیشن ہوگی۔ پرائم منسٹر صاحب خود تیار نہیں ہیں کہ وہ یہ سارے معاملے کو خود لیں، لہٰذا انہوں نے یہ کوشش یہ کی ہے کہ ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے ان تمام پولیٹیکل پارٹیز میں جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں اور سب کے گلے پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ مقصد تو یہ ہے۔ باقی ظاہر ہے کہ جو اسٹریٹجی ہے، فنکشنالٹی ہے، وہ تو یہ کمیٹی نہیں طے کر سکتی نا۔ 7 دنوں میں جو حضرات ممبر بنیں گے، چاہے وہ جہاں سے بھی پڑھ کے آ جائیں، جو بھی کر لیں، 7 دنوں میں ظاہر ہے کہ انہوں نے کوئی وار فیئر کا تو ماسٹر نہیں ہو جانا۔ تو پھر کیا نکلے گا؟ فرض کریں اگلا جمعہ آ جائے گا، کیا نکلے گا اس میں سے؟ پھر ہم بیٹھ کے دوبارہ اگر فرض کریں اگلے جمعے کو پروگرام کر رہے ہیں اور جمعرات کو کہ جناب یہ آج 7 دن پورے ہو گئے، کچھ نہیں ہوگا یا کچھ ہوگا؟ دیکھیں جو فنکشنالٹی ہے نا وہ تو طے کرنی ہے فوج نے۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو 3 حضرات ہیں جو پاکستان کی ریاست میں جو حکومت کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، وہ ہیں نواز شریف صاحب، جنرل راحیل شریف صاحب اور چیف جسٹس پاکستان ناصر الملک صاحب اور ان کے جو فیلو ججز ہیں۔ ان میں اگر کوئی بندہ انیشیٹو لے رہا ہے، ان میں اگر کوئی بندہ متحرک ہے، ان میں کوئی بندہ آئیڈیاز دے رہا ہے، تو وہ صرف راحیل شریف صاحب ہے۔ پرائم منسٹر نواز، انہوں نے کہا ضرب عضب شروع کی جانی چاہیے، ضرب عضب شروع ہو گئی۔ انہوں نے تجویز دی کہ جو موریٹوریم ہے ختم کر دیا جائے، موریٹوریم ختم ہو گیا۔ لہٰذا اگلی بھی جو تمام تر کہہ لیں کہ اسٹریٹجی ہے وہ تو فوج نے ہی دینی ہے۔ یہ کمیٹی تو پھر اس کا مطلب ذمہ داری بھی فوج کی ہونی چاہیے نا سر؟ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فوج کسی اور ملک کی تو نہیں ہے، اسی ملک کی ہے۔ اس کے بعد ذمہ داری بھی آپ فوج پہ ڈالیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری سیاست، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کس کے گلے میں ڈالنا چاہیے پولیٹیکل سپورٹ، اس لیے کہ سیاستدان لینے کو تیار نہیں نا۔
نا, یا تو نواز شریف صاحب انیشیٹو لیتے, اور تمام لیڈرشپ جو نواز شریف صاحب 1990 میں پرائم منسٹر بنے تھے جب راحیل شریف صاحب میجر تھے. نواز شریف صاحب کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ آگے بڑھتے اور تمام انیشیٹوز خود لیتے, لیکن انہوں نے نہیں لیا. اچھا آج ایک اور, لیکن فواد چودھری صاحب میں معافی چاہتا ہوں, پشاور میں سیاستدانوں نے انیشیٹو لیا. پاکستان کی ہسٹری میں بڑا واقعہ ہے کہ عمران خان میاں نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کمیٹی بنا رہے ہیں, اور یہ کمیٹی 7 دن کے اندر اندر سفارشات اپنی پیش کرے گی. نہیں لیکن اس سے زیادہ اونرشپ لیا اس سے زیادہ آگے چلے چودھری صاحب, اگر سیاستدان آج سے 6 مہینے پہلے فیصلہ کر یا سال پہلے فیصلہ کرتے لڑنے فوج کرتے, ہم نہیں لڑتے. یہ ہو چکا ہے. جنرل کیانی صاحب کے دور میں, اس سے پہلے گیلانی صاحب نے کہا جی آپ کر لیں جب آپ کو لگے ٹھیک ٹائم میں آپ فیصلہ کر لیجیے. کیانی صاحب نہیں لڑے نا, اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہونی چاہیے جو تمام فیصلے بیٹھ کے آپ کر سکیں. بہت مایوس کن ہے, اس طرح بلیٹل نہیں کرنا چاہیے. پولیٹیکل لیڈرشپ اگر انیشیٹو لے رہی ہے اور ساری قوم میں کنسنسس کریٹ کیا جا رہا ہے تو اس کنسنسس کو مینٹین رکھنا چاہیے, نہ کہ پھر ڈیوائیڈ کیا جائے, وہ جی بہت اچھا کر رہا ہے, وہ بہت برا کر رہا ہے, اور کسی کے گلے میں ڈالنے کے لیے یہ کر رہا ہے. دیکھیں اگر سب اکٹھے بیٹھے ہیں, سیاستدان بھی تو کہیں نہ کہیں مار کھا گئے نا جی فیصلہ کرنے میں, انیشیٹو لینے میں. یہ پچھلے سال 6 مہینے سال میں اگر آپ اس طرف جائیں گے نا پھر ہم بحث کو کہیں اور لے جائیں گے. اس وقت ہمیں کنسنسس کریٹ کرنا چاہیے, ورنہ اگر آپ پچھلے 18 سال میں دیکھیں نا تو یہ سب کچھ جو ہے نا یہ پرویز مشرف, جنرل کیانی, پاشا اور ظہیر الاسلام کے درمیان ہوا ہے. ایسے نہ کریں, بخاری صاحب سے پوچھ لوں, آگے چلنا ہے تو پھر کنسنسس کریٹ کر کے کرنا ہے کہ خالی نیشنل سیکیورٹی کو ڈیفائن کرے, اور نہ ہی سیاستدانوں کی اکیلے ذمہ داری ہے نیشنل سیکیورٹی کو ڈیفائن کریں. یہ تو ایک کنسنسس بات ہوتی ہے, لیکن آج جس طرح کا ماحول ہے اس میں یہ جو کمیٹی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کو فوج کی سپورٹ ہی کرنا ہوگی, اور تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں. بڑے بخاری صاحب اس کمیٹی کے پاس تو بہت آپشنز ہیں کام کرنے کے جو انٹرنل. دیکھیں اب اگر آپ فوجیوں سے بات کریں, وہ کہتا ہے جی باہر کے فرنٹ پہ تو ہم لڑ سکتے ہیں. کہنا کہ چاہتے ہیں کہ فضول ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا. نہیں وہ میرا خیال ہے وہ کہہ رہے, یہ کہہ یہ رہے کہ ایک فوجی بھی یہ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں تھی. پرائم منسٹر صاحب کو انیشیٹو لینا چاہیے تھا اور بھرپور سپورٹ. اگر یہ نہ کرتے نا اور پرائم منسٹر خود کوئی فیصلہ کر لیتے تو فواد چودھری صاحب نے کہنا تھا کہ بخاری صاحب نے باقیوں کو کیوں اعتماد میں لیا. سے کرنا ہے تو پھر نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنا دیں, پھر تو گورنمنٹ کی تکی نہیں بنتی. لیکن سر کچھ فیصلوں میں کنسنسس ضروری بھی ہوتا ہے, پورا کنسنسس نہ ہو, 70-80% کو آن بورڈ ہونا چاہیے. بھائی ملکوں میں کنسنسس نہیں ہوا کرتے, اہم چیزوں پر فواد چودھری صاحب کنسنسس کیے جاتے ہیں. مولانا عبدالعزیز کو جا کے منا لیں ان کو. یار عبدالعزیز کی بات یہ پارلیمنٹری پارٹیز ہیں. رحمان آپ کا خیال ہے انیشیٹو کی حمایت کریں گے؟ آپ جماعت اسلامی کے پراچا صاحب آپ کا خیال ہے انیشیٹو کی حمایت کریں گے؟ آپ تو ڈیوائیڈڈ قوم ہوں گے اس کمیٹی کے فیصلے کے بعد. ٹھیک, بخاری صاحب آپ کا کیا خیال ہے جس پہ یہ جو بحث چل رہی ہے؟ کاشف, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ آج ہم نے اس پروگرام کے نتیجے میں یہ ثابت کرنا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ سب بکواس ہے, یا ہم نے کسی سمت آگے بڑھنا ہے. سارے میرے کلیگز کو ایک بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم ایک نئی صورتحال میں بیٹھے ہوئے ہیں جس کا کوئی پریسیڈنٹ ریسنٹ ہسٹری میں نہیں. کیا بات کریں سر, میں معافی چاہتا ہوں, بھائی سے ایگری کرتا ہوں, پہلے نہیں ہوتی. لوگ مرتے رہے اس ملک میں پہلے بھی, 50,000 لوگ آٹومیٹکلی تو بن گئے. 55,000 لوگ ہیں, مر رہے ہیں. یہ تو 200 کا یہ ثانیہ بہت بڑا ہے, لیکن لوگ تو مر رہے ہیں. مجھے گزارش تو پوری کر لیں. ضرور سر. دیکھیے اس سے پہلے یہ نہیں ہوا کہ پاکستان کے آرمی چیف نے 2 ٹوک گفتگو کی ہو کابل میں جا کے کبھی. اس سے پہلے یہ نہیں ہوا کہ ہم نے کہا ہو کہ یا آپ ہمیں پکڑ کے دے دیں یا مار دیں یا ہم خود ماریں گے آ کے. اس سے پہلے یہ نہیں ہوا کہ سزائے موت جس کے اوپر 11 سال سے سارے سیاستدان لاش بن کے بیٹھے ہوئے تھے اس پر سے پابندی نہیں اٹھی. These are all new things. 7 دن کا مینڈیٹ ہے, یہ نہیں ہے کہ ایک کمیٹی بنا دیں اس کے بعد جب ان کا دل چاہے گا وہ کوئی پلان بنا کے دے دیں. مینڈیٹڈ ہے, ٹائم لائن طے ہے. خدا کے واسطے اس صورتحال میں سوائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ہاں اب یہ سیکورٹی پلان بن جانا چاہیے, مجھے یہ بتائیے نیوکلیر آرسنلز آپ کے کیسے محفوظ ہیں بھائی؟ کسی سیکورٹی پلان کے بغیر موجود ہے. ٹھیک, تو ہمارے اندر کیپیسٹی ہے. لیٹ دا آرمی ٹیک ہول کریڈٹ کہ انہوں نے دی ہے پالیسی. فائن بھائی, میرے ملک کے بچے سیف ہونے چاہیے, میرا ملک سیف ہونا چاہیے, ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کریڈٹ سب کا ہونا چاہیے نا. پھر تو کریڈٹ تو سب کا ہوا نا. بہت کچھ کہہ سکتا ہوں اس کے اوپر, لیکن میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ نیریٹو چینج ہو گیا ہے, صورتحال تبدیل شدہ ہے. We have to look into it. اور کتنی انفارچونیٹ بات ہے بخاری صاحب, ہمیں 132 بچے مروانے پڑے اس ملک کے
اور یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ اس ملک کا نیریٹو اب بدل جانا چاہیے. کتنے افسوس کی بات ہے 53,000 کے بعد بریک کے بعد سر ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد اس کے اوپر بھی ذرا تھوڑا اس کے بعد عمران خان صاحب کے جانے کا کیا اب اثر ہوگا سیاست کے اوپر, اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ماں باپ 20 سال اپنی محنت کر رہے ہیں یار, اور آنے والے نے 20 منٹ بھی نہیں لگائے یار. خدا کا واسطہ ہے رسول کا. کرم ہو کرم تم سے فریاد کرتے ہیں ہم, میرے مولا کرم ہو کرم. آج جو ہے وہ سب سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر, لیکن ان کو ایک طرف کر کے ایک ایسے نیشنل کاز کے لیے مل کر ڈیلیبریشنز کی ہیں, گفتگو کی ہے کہ جو اپنی مثال آپ ہے. ویلکم بیک ناظرین. یہ جو میسج جا رہا ہے, ہم یہ اکٹھے ہو جائیں گے سر. بہت بڑا دل کیا سیاستدانوں نے, بہت بڑا دل کیا پاکستان میں. آپ عمران خان صاحب کے پچھلے 4 مہینے کا دیکھیے, جو کچھ وہ کہہ رہے تھے صرف ایک واقعے کی وجہ سے, نہ صرف وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے اور اس میاں نواز شریف کے ساتھ بیٹھے جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ پتلونیں گیلی ہو جائیں گی, ڈھیلی ہو جائیں گی, شلواریں گیلی ہو جائیں گی, اور باقی سارے سیاستدان اکٹھے بیٹھ کے سب لوگوں نے بہت بڑا فیصلہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بہت بڑا تاریخی دن ہے اور ہمیں اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کاشف صاحب, کب تک ہم اسی طرح کنڈیم کرتے رہیں گے لوگوں کو؟ عمران خان کا نواز شریف کے ساتھ بیٹھ جانا میرا خیال ہے بہت بڑا واقعہ ہے اور ہمیں اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ چیزیں آگے کی طرف چل رہی ہیں. دیکھیں میں یہ نہیں, ٹھیک ہے واقعہ ہے, بہت بڑا نہیں, میں سمجھتا یہ تو نارمل ہونا چاہیے کسی بھی سوسائٹی میں, مہذب سوسائٹی میں, لیکن بہرحال میرا خیال اتنی نا امیدی بھی نہیں ہونی چاہیے جتنی فواد چودھری صاحب نے دکھائی ہے. ظاہر ہم میں کمزوریاں ہیں, خامیاں ہیں اور ہم آپس میں لڑتے بھی رہتے ہیں. ہم میں سے تمام جو کلاسز ہیں, سیاسی اختلاف ہے, نظریاتی اختلاف, اور کوئی فرشتہ بھی نہیں ہے, یہ بات بھی طے ہے. لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے نا, اور جو دونوں رہنماؤں نے بات کی, باقیوں نے بھی سب نے جو باتیں کی ہیں, ان باتوں پہ ہمیں ضرور ٹرسٹ کرنا چاہیے اور ساتھ یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں یہ پورا کریں ان باتوں کو, انہیں بار بار ہم یاد کروائیں, ان سے درخواست کریں, ان سے ہم ان پہ دباؤ ڈالیں کہ دیکھیں آپ نے جو باتیں کی ہیں ہم سے, اب اس کو آگے توڑ چڑھائیں ان کو, اور فوج کو بھی, سیویلین لیڈرشپ کو بھی اکٹھا رکھیں, اور جس نے بھی کریڈٹ لینا لے لیں, لیکن اس ملک میں سکون آئے, امن آئے. سراج الحق صاحب کا بڑا اچھا بیان ہے. ابصار صاحب, فوج ہماری ہے نا, اسی ملک کی فوج ہے, کسی اور ملک کی. مجھے امید ہے کہ اس وقت سب فواد چودھری صاحب سب اکٹھے ہیں. سراج الحق صاحب نے بھی بڑا اچھا بیان دیا, انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہوا اس سے جانور بھی شرمندہ ہیں. لوگ جنازوں پر پھول چڑھاتے ہیں, ہم نے پھولوں کا جنازہ پڑا اور اٹھایا ہے. پازیٹیوٹی تو نظر آ رہی ہے. دیکھیں وہ اب یہ ہفتے کے بعد پتا چلے گا کہ ہم کتنا, ہمیں پیغام دینا چاہیے لوگوں کو کہ ہے مثبت طرف ہم چل رہے ہیں, اس کو چلتے رہنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کاشف کہ یہ جو پازیٹیوٹی ہے جس کا ابصار عالم صاحب نے اور جاوید چودھری صاحب نے کریڈٹ دیا ہے سبھی سیاستدانوں کو, میرے خیال میں تو وہ لمیٹڈ ہے عمران خان تک. باقی جو سارے ہیں وہ تو پارلیمنٹ میں پہلے ہی اکٹھے تھے. نواز شریف صاحب نے بھی کیا قربانی دی ہے, باقیوں نے بھی کیا قربانی دی ہے. جو پولیٹیکل اپنا کہہ لیں کہ جو چھوڑا ہے اپنا سٹینڈ, اور جس کے اوپر ان کو میرا خیال ہے مذاق بھی ان کا بنا ہے, جس کے اوپر ان کو باتیں بھی شاید صحیح ہوں, وہ تو عمران خان ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ میری نظر میں تو ان کا قد بڑا ہے کہ انہوں نے اپنا پولیٹیکل سٹینڈ کو نیشنل سٹینڈ کے اوپر ترجیح نہیں دی ہے, اور وہ جا کے بیٹھے ہیں, وہ اٹھ کے پرائم منسٹر کے پاس گئے ہیں, انہوں نے اپنی پوزیشن کو پیچھے کیا. ان کا قد بڑا ہے اور صرف کریڈٹ تو عمران خان کو جاتا ہے. دوسری بات جو کنسنسس کی بات کر رہے ہیں, سیکنڈ ورلڈ وار میں چرچل نے جب یہ بات کی تھی, کیا کنسنسس تھا؟ کنسنسس نہیں ہوا کرتے. قومیں اپنے فیصلے اس طرح پہ نہیں کر جاتی کہ 18 کروڑ لوگ, جناب جب تک سب 18 کروڑ لوگ نہیں آ جائیں گے. دیکھیں یہ جو کمیٹی بنی ہے اس میں الطاف حسین صاحب اور ایم کیو ایم کا ایک موقف رہا ہے ہمیشہ سے طالبان کے خلاف, پیپلز پارٹی کا ایک موقف رہا ہے ہمیشہ سے ووکل طالبان کے خلاف. باقی جو سارے حضرات ہیں ان کا تو موقف یہ نہیں رہا کہ طالبان اے این پی کا بڑا کلیئر موقف رہا, اے این پی کا بڑا کلیئر موقف رہا یار, بڑی قربانی دی, بڑی قربانی یار, انہوں نے اپنے لیڈر بھی گئے, ان کے بچے بھی گئے ہیں, اور ان سارے آگے ہیں نا. مولانا صاحب پہ حملے ہوتے رہے.
लेकिन वो फिर भी आपको पता ना, उसको तब भी अगर मर जाए तो रहमान साहब या बाकी लोग आके कंसेंसस क्रिएट कर देंगे करना क्या चाहिए? आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा एक हफ्ते में। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना इनिशिएटिव ना लेके पाकिस्तान के साथ, अपनी जमहूरियत के साथ, अपनी हुकूमत के साथ ज्यादती की है। और मैं क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आप इतनी मायूसी फैला रहे हैं, एक मशवरा क्या करना चाहिए? लोग हैं भाई, बाकी कोई रेलिवेंट नहीं है। इमरान खान भी रेलिवेंट नहीं है, कोई लोग रेलिवेंट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, तीन लोग अपने फैसले क्या करने हमें बता दें। लेकिन फौज भी कहती है कि हमें पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए। चौधरी साहब, आप अगर फौजियों से बात करें, वो भी कहते हैं हमें कंसेंसस चाहिए, गवर्नमेंट का चाहिए, हमें अपोजिशन का चाहिए, नहीं चाहिए होता। नहीं, बैकिंग बड़ी जरूरी है। अगर अपोजिशन को लोग देख लेंगे, अगर वो नवाज शरीफ के फैसलों की मुखालफत करेगी अपोजिशन, तो लेट द पीपल जज द अपोजिशन। जी जी, ऐसे थोड़ा ही होता है एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में अपोजिशन को घुसा। आप भी जानते हैं अगर इस पे ऑपोजिशन सड़कों पे आ जाए ना, मैं देख लूंगा कौन सा कंसेंसस होता है। आप भी जानते हैं यहाँ पर बहुत कुछ होता है। मेरा मशवरा ये है कि जो कमेटी बनी नहीं होता भाई, उनको अपनी सिफारिशात पेश करने से पहले हाथ जोड़ के फवाद चौधरी साहब के सामने खड़ा होकर इनसे माफी मांग लेनी चाहिए। ठीक है। अरे बुखारी साहब, अब जरा सियासी इमरान खान साहब भी अपना धरना खत्म करके उन्होंने भी कहा कि जी अब सियासत नहीं होगी। कितना प्रेशर होगा आप गवर्नमेंट के ऊपर इमरान खान साहब के जाने के बाद कि अब वो जो जुडिशियल कमीशन है वो बनना चाहिए या नहीं होगा? वो पहली बात तो ये कि छोटा सा कमेंट पिछली बात के ऊपर कि कोई फौज दुनिया की कोई जंग नहीं जीत सकती अगर कौम उसके पीछे न खड़ी हो। इसके बारे में कोई इल्यूजन नहीं होना चाहिए। ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, इसको मान लेना चाहिए। दूसरी बात जो आपने की है, देखिए पहली बात तो यह है कि इमरान खान ने कल का वो फैसला करके अपना कद बहुत बड़ा किया है, इसके बारे में कोई इबाम नहीं है। दूसरी बात यह है कि नाउ इट इज इनकम्बेंट अपॉन नवाज शरीफ कि वो न सिर्फ इस जेस्चर का उतनी ही पॉजिटिविटी से जवाब दें, बल्कि वो फैसले जो उन्हें बहुत पहले कर लेने चाहिए थे और में बावजूद तखीर हुई है, उसको अब मेकअप करने का वक्त है। मैं आपको ये बता रहा हूं, ये कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब कि ये 7 रुकन की कमेटी कुछ नहीं करेगी। अगर इसकी रिकमेंडेशंस कंसेंसस के साथ आ जाती हैं तो यकीनी तौर पर 7 दिन के अंदर वो सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई जा सकती है जिसकी इस मुल्क में बहुत देर से जरूरत है। दूसरी बात यह है कि सियासी इख्तलाफात को इस इशू के ऊपर एक तरफ रखना पड़ेगा। देखिए जो मिसालें हम माजी की दे रहे हैं, मुख्तलिफ सूरत हाल थी, मुख्तलिफ सिनारियो था। अब सूरत हाल बदल गई है, सूरत हाल तब्दील हुई है, जैसे भी हुई है, चाहे 142 बच्चे मरवा के हुई है, चाहे काबुल जाके हुई है, सूरत हाल की तब्दीली अपनी जगह बिल्कुल ठीक। लेकिन इस वक्त कौम को और इसकी पॉलिटिकल लीडरशिप को इन लाइन विद द आर्मी लीडरशिप ये फैसला करना होगा व्हाट नेक्स्ट। क्योंकि अगर हमने पहला कदम ही ना उठाया काशिफ, तो आप मुझे बताइए ये हजारों मील का सफर तय कैसे होगा। बिल्कुल ठीक। अब चौधरी साहब सियासी आपसे मैं बहुत बात में एक बात ऐड करते हुए कि फौज लड़ सकती है, फौज लड़ रही है, फौज इलाके क्लियर करा रही है, उसके अलावा भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। नैरेटिव्स देखने हैं, देखना है कि कौन हेट स्पीचेस कहां से होती हैं, ये नर्सरीज कहां पे, ये सारा काम सियासी लीडरशिप करेगी अगर करना चाहे तो। यहां बॉल आ जाती है सियासतदानों के कोर्ट में कि आप कितने सीरियस हैं, और 7 दिन बाद पता चलेगा कि जो सामने प्लान आएगा वो किधर जाएगा। लेकिन अब आ जाए जरा सियासत के ऊपर। सियासत की आपका क्या ख्याल है कि मियां साहब के ऊपर प्रेशर है आपके? ये पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने अचानक धरना खत्म करके बहुत बड़े दिल का सबूत दिया, बहुत बड़ा उन्होंने फैसला किया, और अप्रिशिएट करना चाहिए इमरान खान साहब को कि ये तवक्को नहीं थी किसी को कि इमरान खान साहब इतना बड़ा यू टर्न लेंगे, इस तरह बात करेंगे वो, और अचानक वो कहेंगे कि मैं कंटेनर से जा रहा हूं और ये धरना खत्म है। एक मियां नवाज साहब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी पैदा होगी उसके बाद कि पहले तो मियां नवाज साहब को 5 निकात जो मुज़ाकरात के जरिए इन्होंने एक दूसरे के साथ तय किए थे, मियां नवाज साहब को फौरन ऐलान करना चाहिए कि वो 5 निकात इसी तरह मंजूर करते हैं जहां पे वो अब किसी मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है, किसी कमेटी की जरूरत नहीं है, ना हमारी कमेटी के लोग बैठेंगे ना इमरान खान साहब ऑर्डिनेंस के जरिए ये करेंगे, 5 नुकते वो मान देंगे। दूसरा ये है कि उनको फौरी तौर पर जुडिशियल कमीशन बनाना चाहिए, क्योंकि अगर मियां नवाज साहब जुडिशियल कमीशन नहीं बनाते और उन 5 निकात जिसके ऊपर दोनों का कंसेंसस था अगर उसको मंजूर नहीं करते तो मियां नवाज साहब कमजोर होंगे, पॉलिटिकली बहुत कमजोर होंगे, और इमरान खान साहब को इसका बहुत फायदा होगा। मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत को फौरन ऐलान करना चाहिए जुडिशियल कमीशन बनाने का, और 5 निकात जो पहले इन्होंने तय किए थे किसी किस्म का मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए दोनों जमातों को। मैं बाकी अपोजिशन का क्या रद्द अगर वो ना करें, मैं इस तरफ आता हूं, लेकिन क्या वाकई प्रेशर है अब नवाज शरीफ साहब पर कि वो 5 रुकात जिसका जावेद चौधरी साहब जिक्र करें जो मुज़ाकरात में तय हुए थे, अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, मॉरल आपकी अथॉरिटी चैलेंज हो जाएगी कि ये नहीं करना चाहते। ये बात है, आप प्रेशर नहीं है,
لیکن صحیح کام صحیح طریقہ یہی ہے. اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے سب نے تو اب اس پہ کچھ ہونا چاہیے. لیکن اس میں دو چیزیں ہیں کاشف صاحب. ایک تو یہ کہ یہ چیز طے ہونی چاہیے بیٹھ کے. مذاکرات میرا خیال ہے کہ ختم نہیں ہونے چاہیے ابھی, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ ڈیسیجن ہونا ہے. مثلا اس کمیشن کے پاس پاورز کیا ہوں گی, وہ اس کی جو سفارشات ہیں وہ بائنڈنگ ہوں گی یا نہیں ہوں گی. پھر دوسری بات یہ کہ آرٹیکل 156 جو ہے 1956 کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت بنے گا, کیونکہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آ گیا نا آرٹیکل 225 کے تحت جو انہوں نے ڈیفینیشن دی ہے, اس پہ یہ چیز تھوڑی سی پیچیدہ ہو گئی ہے. یہ اتنی آسان نہیں رہی حکومت کے لیے. یہ چیزیں دونوں لیڈر یا ان کی ٹیمز بیٹھ کے اس کو فیصلہ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم سٹیپ جو ہے نا, جو ابھی خان صاحب نے آج بیان بھی شاید آج دیا یا کل دیا ہے, کہ ہم اسمبلی میں نہیں جائیں گے جب تک اس کا ڈیسیجن نہیں آتا. تو وہ اس کا مطلب ہے کہ 1.5-2 مہینے مزید اس ملک میں ایک بے یقینی کی کیفیت رہے گی. انہیں اسمبلی میں جانے نہ جانے سے میرا خیال ہے جوڈیشل کمیشن بنا دے گورنمنٹ تو چلے جائیں گے. میں آپ سے بالکل جوڈیشل کمیشن بنا دے, عمران خان صاحب بنا دے اور وہ اسمبلی میں چلے جائیں. Decision on whether to return to National Assembly will only be after and depending upon the findings of the judicial Exactly. یہ نہ کریں, یہ نہ کریں. Once judicial commission is made, جوڈیشل کمیشن بن جائے تو عمران خان so you should go back into the assembly. اس وقت تحریک انصاف کا اسمبلی میں واپس جانا, وہ جو ہم بہت چیزوں کے لیے نیریٹو بنانے کے لیے ایک جنگ کے دوران کنسنسس کے لیے بہت ضروری ہے, جس کا سلیم بخاری صاحب نے کہا کہ کوئی فوج جنگ نہیں جیت سکتی جب تک قوم ساتھ نہ ہو. اس کے لیے نا وہ واپس جائیں, جب آ جائیں اس کی فائنڈنگز آ جائیں, جو بھی آئیں اس کے مطابق فیصلہ کر لیں. عمران خان صاحب اور ان کا اسمبلی میں واپس جانا, وہ تو چلے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کورٹ کے اوپر ہے. سپریم کورٹ نے پہلے انہیں کا فیصلہ دے دیا تھا, وہ شاید اس وجہ سے بھی تھا. بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے, اس دن میں کوٹ کرتا ہوں, رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کیونکہ میں بینچ بار کا حصہ ہوں, ججز خوف زدہ نہیں کا لفظ استعمال نہیں کیا, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں تو پھر اگر ہم فیصلہ کدھر دیں تو منے گا کون نہیں منے گا, اس قسم کا امپریشن دے رہے ہیں. سپریم کورٹ کو ایسے سوچنا چاہیے. آپ کا کام دیکھیے یہ پرانی باتیں ہوگی کاشف صاحب, پرانی باتیں ہوگی, کیونکہ اب کنٹینر نہیں رہا اور عمران خان صاحب نے اپنا جب یو ٹرن لے لیا اپنے موقف سے, وہ پیچھے ہٹ گئے تھوڑا سا, انہوں نے کھلے دل کا مظاہرہ کیا. تو اب میرا خیال ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی اتنی زیادہ ہارڈ لائن نہیں لینی چاہیے. اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کمیشن نہیں بنا سکتی, سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ ہم نہیں بنا سکتے, ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, تو میاں نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ پارلیمنٹ میں لے جائیں, پارلیمنٹ میں فوری طور پہ وہاں سے ایک قانون سازی کر کے جوڈیشل کمیشن بنوا دیں. اگر آپ نے بڑے دل کا مظاہرہ کرنا ہے تو پھر آپ کو گنجائش پیدا کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ کیونکہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کو ہم نے خط لکھ دیا, اب اس نے فیصلہ کرنا ہے, وہ فیصلہ کرے گی تو بن جائے گا. اب آپ کو اس موقع سے پیچھے ہٹنا چاہیے, کیونکہ عمران خان صاحب بہت زیادہ قربانی دے چکے ہیں. اس سے پیچھے ہٹنا, لیکن ملک آگے بڑھے گا. اس فیصلے سے اگر ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو یہ کرنا پڑے گا, اس کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. قومی اسمبلی سے کروا لیں جی, قومی اسمبلی سے کروا لیں, کون سا مسئلہ. فواد چودھری صاحب, جوڈیشل کمیشن اب کیا دوبارہ ایک اور خط, میں معافی چاہتا ہوں سوال پورا سن لیں. وہ جو پہلے میاں نواز شریف صاحب نے خط لکھا تھا اس پر تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا جو انہوں نے کہنا تھا. نہیں جواب نہیں ہے اس چیز پہ, جواب نہیں ہے, خط کا جواب نہیں آیا. یہ پٹیشن کا فیصلہ کر دیا نا انہوں نے, کہا کہ جناب کیونکہ ٹریبونلز کام کر رہے ہیں اس لیے ہم جواب دے دیا تھا رجسٹرار صاحب نے. کیا کہا تھا جی, اور کیا آگے کیا ہو سکتا ہے, چلیں آپ ہی راستہ بتائیں نا. یقین بھی بات یہ ہے کہ میں تو بالکل اس کا قائل ہوں, اور سپریم کورٹ کا بنیادی تو وہی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سمجھتی ہے کہ دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ایک جھگڑا ہے, اس کا کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ ججز کو کنٹروورشل کر دے گا, متنازع کر دے گا, لہٰذا وہ اس قضیے میں پڑھنا نہیں چاہتے, سیدھی بات ہے. اور جو اس کا جواب انہوں نے دیا تھا, انہوں نے کہا تھا 225 آرٹیکل ہے اور اس لیے ہم نہیں کر سکتے. لیکن ظاہر ہے وہ تو سب کو پتا ہے, سپریم کورٹ کرنا چاہے تو 103 ججز کو گھر بھیج دیتی ہے بغیر کسی آئینی پرویژن کے. لیکن بہرحال وہ یہ ہے کہ وہ نہیں اس قضیے میں پڑھنا چاہ رہے. پی ایم ایل این کو اور تحریک انصاف کو ڈیفرنٹ فورم دیکھنا پڑے گا اس الیکشن کے آڈٹ کے لیے. میری نظر میں کون سا فورم ہو سکتا ہے, وہ الیکشن کمیشن ہے. میرے خیال میں الیکشن کمیشن تو آلریڈی کنٹروورشل ہے. سر بات تو سن لیں گے نا, پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. الیکشن کمیشن آف پاکستان نیا مقرر ہو چکے ہیں. سردار رضا صاحب 4 جو ممبران ہیں اس کے, ان میں سے 2 ریزائن کرنے کو تیار ہیں, دوسرے دونوں کو بھی راضی کر لینا چاہیے, اور 4 ممبران کے اوپر بھی ایسے ہی کوئی بہتر لوگ جو ہیں وہ لے کے آ جائیں. یہ 5 لوگوں کا ایک کمیشن بن جائے گا, اور یہ آگے لے سکتا ہے آئی ایس آئی والوں کو بھی, ایم آئی والوں کو بھی, اور جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اپنی بنا سکتا ہے. اور آرٹیکل 227 کے تحت ریڈ ود ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ, ان کو پورا اختیار ہے الیکشن کے آڈٹ کو کرنے کا, اور ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ یہ اپنے پچھلے الیکشن کو دیکھیں کہ وہ فری اور فیئر ہوا تھا. میرے خیال میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ بہتر فورم ہے باقیوں سے. لیکن عمران خان صاحب, یہ تجویز تو جوڈیشل کمیشن کی, سپریم کورٹ آف پاکستان کے جوڈیشل کمیشن کی عمران خان صاحب کی تھی, کیونکہ وہ ٹرسٹ
अदालतों को करते हैं ना, इलेक्शन कमीशन पे तो ट्रस्ट नहीं करते, वो तो पहले भी कह चुके हैं कि सारों भाई वो उस इलेक्शन आप कह रहे हैं कि अगर नए मेंबर्स आ गए, ट्रस्ट वर्दी मेंबर्स आ गए, सरबराह जो थे, जिसके सरबराह जो थे वो पिछले आ जाते हैं तो ट्रस्ट तो बन जाएगा खुद ब खुद, और बन रहा है ऑलरेडी। बुखारी साहब, ये एक वे आउट लगता है आपको इलेक्शन कमीशन के थ्रू? हाँ, मेरे ख्याल से एक वे आउट तो है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सोच रहा था कि मैं नहीं कहूंगा ये, लेकिन मुझे मजबूरन कहनी पड़ रही है। ये जो सब कुछ हमें सीधा होता दिखाई दे रहा है, इमरान खान साहब ने कहा मैं धरना छोड़ रहा हूं, वो जाके उनके साथ भी बैठ गए, वो उनके साथ कंटेनर पर आने के लिए तैयार थे। ये सब कुछ हवा में नहीं होता है, ये मुआवजे जो हैं ये किसी वजह से होते हैं, और वो जिस वजह से हुए हैं वो सब कुछ को ठीक कर लेंगे। ये 7 दिन के अंदर अंदर प्लान भी आ जाएगा, इसके ऊपर अमल भी हो जाएगा, कंसेंसस भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। देखिए, मैं नहीं जाना चाहता उस हद तक जहां तक आप मुस्कुरा के मुझे ले जाना चाह रहे हैं। नहीं, मैं तो खाली जानना चाह रहा हूं मुआवजा करवाया किसने? सर ये हादसे की वजह से, ये देखें, इस पे हंसना नहीं चाहिए। मैं जो इस कमेटी के रुकन नहीं है। खान साहब के पास देखिए मुझे वाकया हुआ है कि उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई आदमी अपने दिल को इतना मजबूत। खान साहब के पास कोई और चारा था इसके अलावा? ये उन्होंने कराया जो इस कमेटी के रुकन नहीं है। क्या वो यहाँ कंटेनर पे आके वो लेने वाली बात है ना, अगर आप ये कहेंगे एक आदमी ने पेशावर के वाकये के बाद इमरान खान साहब के लिए गो नवाज गो का नारा लगाना इतना आसान नहीं था। मुमकिन है, मेरा ख्याल है वो नारा लगाना फिर भी आसान, लेकिन वो नारा एक्सेप्टेबल ना होता इस सिनारियो में जहां पे लोग इतने गमजदा थे। कॉन्फ्रेंस में को कैसे न जाते वहां पे, वो कैसे उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते, वो कैसे यहाँ आके? लेकिन धरना खत्म करना कोई मजबूरी नहीं थी। नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि जनाब हम यहाँ पर दुआ करेंगे, हम यहाँ पे आके गायबाना नमाज़ जनाजा पढ़ेंगे, सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन बड़ा इमरान खान ने बहुत बड़ा फैसला मुहर्रम में अप्रिशिएट कर दें आप तहरीक इंसाफ ने खत्म करने के चक्कर में। तहरीक इंसाफ का वही मौक़िफ़ है ना जो बाकी सबका है कि ये ऑपरेशन होना चाहिए, इन्होंने तालिबान ने ये ज्यादती की है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस मौक़िफ़ के बाद आप समझते हैं कि वो इस तरह पब्लिक गैदरिंग कर सकते हैं और वो वहां पे अटैक नहीं होने का खतरा? पहले ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, टारगेट हैं, तो जाहिर है ये चीजें सिक्योरिटी के हवाले से भी देखनी पड़ती हैं। ये सिक्योरिटी की वजह से गए फवाद साहब? मेरा ख्याल है अफसार आलम साहब ने और चौधरी साहब इमरान खान का क्रेडिट जो है वो जीरो करने की कोशिश नहीं, ये बात नहीं कर रहा यार, मैं नहीं जीरो कर रहा क्रेडिट उनका। अगर जो है उन्होंने एक बड़ा फैसला किया है, जो हालात है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप की बड़े बड़े फैसले कर लिए हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं इमरान खान ने जो फैसला किया वो तो डर के कर लिया है। इधर रहे या उधर रहे, वो ये कह रहे हैं तो फिर फायदा नहीं ना बात करने का। पूरी बात अगर उन्होंने क्रेडिट लिया है, इमरान खान ने अगर एक फैसला किया है, लेट्स अप्रिशिएट हिम। और फवाद चौधरी साहब, आप बात तो सुने, आपको बोलने का शौक बहुत है कैमरे पे। मैं बुखारी साहब की बात का जवाब दे रहा हूं यार, कि मौजूदा नहीं हुआ, उन्होंने खुद फैसला किया इमरान खान साहब ने। आप बेखाम खाम में, मेरा मतलब आपने मेरे साथ यहाँ पे वो ये कह रहे हैं, चले मैं ब्रेक पर जाने से पहले इस क्वेश्चन कर देता हूं कि बुखारी साहब का ख्याल था मौजूदा हुआ, यानी किसी ने कहा है खत्म करने का, वो ये कह रहे हैं कि किसी ने कहा नहीं है। हाँ, ये करना हालात की बुनियाद पे क्वालिफाई कर दिया है कि वो उन्होंने ये फैसला उन्होंने कराया जो इस कमेटी के रुकन नहीं है। नहीं, खान साहब ने खुद फैसला किया, मैं इस पे बिलीव करता हूं। ये गलत है। मैं कहता हूं इमरान खान ने खुद फैसला किया और बड़ा एक पॉलिटिकली मैच्योर फैसला, और उनकी कोर कमेटी को भी इसका क्रेडिट जाता है, सब ने मिल के फैसला। उसमें इख्तलाफ भी था, लेकिन उन्होंने फिर भी ये जिसको इख्तलाफ था, जिसने नहीं जो फैसला करवाना चाह रहा था, वो कल कंटेनर पे भी नहीं खड़ा था। ठीक, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के दौरान जावेद चौधरी साहब ने बात की और मैं उसी को लेकर आगे चलना चाहता हूं। जरा मैं लाहौर से ओपिनियन लेकर साहब की बातें बताया ना करें। नहीं, वो असले के बारे में जो की थी कि एक मौका, क्या असले पर पाबंदी लगाई जा सकती है पाकिस्तान में, एक मौका आ गया कि जहां पे आप इस चीज को चेक कर सके। बुखारी साहब, क्या ये मौका, बहुत से ऐसे मुश्किल फैसले जो शायद अदरवाइज ऑर्डिनरी टाइम्स में आप ना कर सकते हैं, यहां पर आप कर सकते हैं, असले के ऊपर पाबंदी उनमें से एक है? देखिए, मेरे ख्याल से ये मुमकिन है, ये अपॉर्चुनिटी है, प्रोवाइडेड अगेन वी आर सीरियस अबाउट इट, कि डी वेपनाइज किया जा सकता है पाकिस्तान की सोसाइटी को। एक ऐसा मुल्क जहां पर असले को खत्म करने का कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। अगर आपको याद हो 3 साल में, यानी 3 साल तक मुख्तसर वक्त में तालिबान ने अफगानिस्तान से असला खत्म कर दिया था। द लास्ट राइफल वॉज सरेंडर्ड। तो ये डिपेंड करता है, हमारी अथॉरिटीज अगर चाहती हैं सीरियसली टू डी वेपनाइज एंड क्लीन द सोसाइटी, ये मुमकिन है। इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए और वो सब कुछ कर लेना चाहिए जिससे लॉ एंड ऑर्डर थ्रेटेड है, जिससे सिक्योरिटी थ्रेटेड है। फवाद साहब, फिरका वारियत को भी काफी कंट्रोल, ये मौका एक और मिल गया उस तरफ भी जाने का,
کہ آپ ہیٹ مٹیریل جو نفرت انگیز مواد موجود ہے، جس کا پمفلیٹس ملتے ہیں، جس قسم کی تقریریں مساجد سے ہوتی ہیں، سب کو بھی ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے. پوری کتابیں ملتی ہیں آپ کو. بالکل. فواد چودھری صاحب میرا خیال ہے ہماری بات سن نہیں رہے یار، ان کی آواز چیک کیجئے گا دوبارہ. جواد چودھری صاحب. جی دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ جو کمیٹی بیٹھی اس میں تین چار اگر وہ بڑے فیصلے کر لے تو پاکستان کے اندر ریولوشن آ سکتا ہے. ایک تو اسلحے پر پابندی لگا دی جائے پاکستان کے اندر، اور ایک حکم کے تحت یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ تمام اسلحہ پہلے تو آپ یہ فیصلہ کریں کہ جو غیر قانونی اسلحہ ہے اس کو فوری طور پہ آپ سرنڈر کریں، جمع کروا دیں، اور اس کے بعد قانونی اسلحے کے لیے آپ ٹائٹ قسم کی پالیسی بنائیں یا پھر مکمل بین کرتے ہیں اسلحے کو. دوسرا، مدارس اور مساجد کے لیے ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس کے لیے ریفارمز ہونی چاہیے. مسجد جو بن رہی ہے اس کے بارے میں گورنمنٹ کو پتا ہونا چاہیے، ریاست کو پتا ہونا چاہیے. وہاں پہ جو امام صاحب ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. وہ کیا بولیں گے اس کے بارے میں؟ اجازت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کہے گا. اس کے ساتھ فیصلہ ہونا چاہیے. دوسرا، لاؤڈ سپیکر کا استعمال جو ہے اس کو لمیٹڈ کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ لاؤڈ سپیکر کی آواز جو ہے وہ پوری سراؤنڈنگ میں نہیں جائے گی، وہ صرف مسجد کی حد تک محدود رہے گی. اسی طرح میڈیا کے بارے میں فیصلہ ہو سکتا ہے کہ میڈیا کے بارے میں ایک لسٹ تیار کی جائے کہ کون کون سے لوگ ہیں جن کو میڈیا کو نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ان کی باتوں کی وجہ سے بہت منافرت پھیلتی ہے سوسائٹی میں. اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ہیٹ سپیچز کے لیے پاکستان کے اندر ایک بڑا فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص اگر مذہب کے بارے میں بات کرے گا اور اس سے افراتفری پھیلتی ہے تو اس شخص کو کڑی سزا دینی چاہیے. قانون موجود ہے، اس پر عمل درآمد نہیں. صرف بڑا نرم قانون ہے، صرف نرم قانون. ریاست میں یہ سب کچھ کرنے کی اچھا نہیں کر سکتی ریاست. یہ سب بات یہ ہے کاشف عباسی صاحب بڑی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اگلے 7 دن میں ایسا کچھ کریں. ریاست میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ مولانا عبدالعزیز کو سی ڈی اے کی نوکری سے برطرف کر سکے ان کے بیان کے بعد. ریاست میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اپنی جو آپ کی جو مدرسے ہیں بڑے بڑے جو اسلحے کے ڈن ہیں ان کے اندر ایس ایچ او کیا ڈی پی او ڈی آئی جی انٹر ہونے کی ضرورت کر سکے. سب سے پہلے تو آپ کی کیپیسٹی بلڈ ہونی ہے نا، وہ کیپیسٹی نہیں ہے. آپ نے کیا یہ ڈی ویپنائز اور پاکستان تو ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن. فواد صاحب میرا خیال ہے کیپیسٹی سے زیادہ نیت کا ایشو ہے یہ کہ گورنمنٹ ریاست آپ کی معاملہ میں یہ سارا کچھ. آپ نے پرویز مشرف نے لال مسجد پہ آپریشن کیا تھا، ابھی تک بھگت رہا ہے، اس کے اوپر تو کیس چل رہا ہے. بھائی یہ ملک میں فارمر آرمی چیف کا تو یہ حال ہے. اس ملک میں کوئی پاگل ہے اس طرح کا آپریشن کرے گا مدرسوں پہ؟ ضرورت نہیں ہوگی کسی کی کرنے کی، دیکھنے کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں مولانا عبدالعزیز سی ڈی اے کے ملازم ہیں، ان کو چودھری نثار کو کہیں ذرا ان کو برطرف کر کے دکھائیں. دیکھیں ہو ہی نہیں سکتا اس ملک. ٹیسٹ کیس ہے یہ گورنمنٹ کے لیے. اگلے 7 دن بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے کہ گورنمنٹ کیا کیا کرتی ہے. فواد چودھری صاحب اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات تو ان کی بالکل ٹھیک ہے، بالکل درست بات. اور کر کے حکومت دکھائے. دیکھیں فوجی حکومت نہیں کر سکی اس کو. کاشف صاحب جتنی باتیں کی ہیں نا، جاوید چودھری صاحب نے، فواد چودھری صاحب نے، سلیم بخاری صاحب نے، اسلحہ لشکر نہیں بننے چاہیے، میٹیریل جو ہیٹ میٹیریل اسپیچز ہیں، یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ شاخیں ہیں اس درخت کی. اور درخت ہے وہ کہ ریاست کی ریٹ قائم کرنے کی کمٹمنٹ جو ہے نا، وہ کمیٹی وہ پلان اس نے بنا کے دینا اور پھر ملٹری لیڈرشپ سے وہ شیئر ہونا ہے، پھر حکومت نے اناؤنس کرنا ہے. یہی ہے نا طریقہ کار. صرف یوٹیوب کے اوپر چلے جائیں کاشف، وہ اس میں بند ہے بھائی پاکستان میں، ہیٹ سپیچز ہیں. یہ پاکستان کی سول اور ملٹری لیڈرشپ یہ فیصلہ کر لے کہ ریاست کی ریٹ اسٹیبلش کرنی ہے. یہ عبدالعزیز ٹائپ لوگ تو نظر ہی نہیں آئیں گے آپ کو. یہ فیصلہ کر لیں. ریاست کی نیت ہوگی 7 دن میں پتہ چلے گا. کیونکہ ہم صرف مولانا عبدالعزیز کو ڈسکس کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ صرف مولانا کی بات نہیں ہونی چاہیے، قانون ہونا چاہیے پورے پاکستان میں جس میں کوئی بھی ہو. اگر وہ مولانا لاگو کرے گی یا نہیں کرے گی، اگر اس بندے کا نام مولانا کاشف عباسی ہے تو اس کے ساتھ بھی اتنا ہی سلوک ہونا چاہیے جو مولانا عبدالعزیز صاحب غلطی کرتے ہیں. پاکستان میں جب تک آپ یہ فیصلہ نہیں کریں گے، قانون بنائیں گے اور اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے، تو صرف ایک بندے کو پکڑنے سے مسئلہ حل نہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو چودھری صاحب نے کہا یہی ہماری کلوزنگ ہے. ریاست نے فیصلہ کرنا اور اس پر عمل درآمد کرنا ہے. وہ اگلے 7 دن میں پتہ چلے گا ریاست کتنی سیریس ہے اس سب کو ٹھیک کرنے میں. اجازت دیجیے ناظرین، اللہ حافظ.